بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی جی۔ 4-5 بڑی بریکنگ نیوز ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بالکل ویڈیو سکپ نہ کریں۔ بڑی انفارمیٹو ویڈیو ہے اور بڑی محنت سے بنائی گئی ویڈیوز کو بالکل سکپ نہ کریں، آپ میرے ساتھ رہیں اور آپ کو بڑی اچھی خبریں ملیں گی۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے ہم سندھ حکومت کے بارے میں۔ وہاں پر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا اور پینشن اصلاحات کے بارے میں اور دوسری بہت ساری چیزیں تھیں جس پر بڑی ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ 4 نومبر کا دھرنے کی بڑی اپڈیٹ دوں گا، حکومت پنجاب کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے ساتھ گروپ انشورنس کی تازہ ترین اپڈیٹ اور ایک اور نیا نظام جو ہے تنخواہوں اور پینشن کے بارے میں نافذ کر دیا گیا ہے MPG، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھ حکومت کے بارے میں۔ جس صوبائی حکومت نے ایک بہت بڑی کمیٹی ترتیب دی، آپ اس کا نوٹیفیکیشن بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کمیٹی تشکیل دی جس کی چوتھی اور میرے خیال یہ چوتھی میٹنگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ وہاں پہ جو امپلائیز ہیں، ملازمین کے جو ممبران ہیں، ان کی رہنما ہیں، ان کی جو میٹنگ جاری ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پینشن اصلاحات ہیں، جس طریقے سے پنجاب میں یا باقی صوبوں میں یا وفاق میں پینشن اصلاحات کی گئیں، اسی طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹری پینشن کا سسٹم وہاں پہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پینشن کو ختم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے اس میں کچھ کٹوتی بھی کی۔ جس طریقے سے پنجاب میں تو ٹوٹلی کٹوتی پینشن میں کر دی گئی، وہاں پہ بھی کٹوتی کی گئی، اور DRA بھی ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس پر انہوں نے ایک سموتھلی بڑا مؤثر قسم کا احتجاج کیا۔ آپ یقین کریں کہ جس طرح آپ امریکہ میں یا باہر کی کنٹری میں ایک احتجاج دیکھتے ہیں، بالکل پیسفل احتجاج تھا، اور اتنی دنیا، اتنے لوگ تھے، اتنے ملازمین تھے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ملازم اگر ان کا 7 لاکھ یا 6 لاکھ ملازم ہے تو وہاں پہ دھرنے میں اتنے ہی ملازمین وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے حکومت کو اس بات پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ اس اصلاحات کو واپس لیا جائے، اور وہاں پہ وہ اصلاحات فوری طور پر انہوں نے جو پینشن اصلاحات کی یا پینشن کے جو نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے انہوں نے واپس کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں، بڑے مؤثر قسم کے وہاں پہ وہ سیکٹری لیول کے لوگ وہاں پہ شامل ہوئے اس میں، اور وہاں پہ جو ممبران تھے، وہ ملازمین کے جو ممبران تھے وہ شامل ہوئے۔ ان کے درمیان اب یہ چوتھی میٹنگ شروع ہے، اور امید ہے کہ وہاں پہ ایک بہت اچھا رد عمل سامنے آئے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی، پنجاب میں لیو انکیشمنٹ کو ختم ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ آپ یقین کریں 2 سال ہو چکے ہیں لیو انکیشمنٹ کا ظالمانہ رول جو تھا وہ نافذ کیا گیا، اور اس کے تحت لوگوں کو لاکھوں کا نقصان، آنے والے ملازمین کو بھی لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ اس سے آگے ہم اگر چلتے ہیں تو 1 سال ہوگا پینشن اصلاحات کے بارے میں، پورا 1 سال ہو چکا ہے پینشن اصلاحات کے بارے میں۔ پینشن اصلاحات پر کوئی پیش رفت سامنے 2 دسمبر 2024 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنی انکریزیں ہیں ساری کی ساری بڑھ گئیں، ساری ختم کر دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ 36 مہینوں کی اوسط پر آپ کو پینشن ملے گی، وہ بھی کم از کم آپ کو لاکھوں کا نقصان۔ اگر آج ایک بندہ جو 15ویں 16ویں اسکیل کا ملازم ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اسے 10 سے 15 لاکھ کا ٹیکہ لگتا ہے، جی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک بہت بڑا فقدان نظر آیا پنجاب میں سرکاری ملازمین، جو کہ سب سے زیادہ ریونیو دے، سب سے زیادہ انکم ٹیکس دیتے ہیں، سب سے زیادہ ملازمین کی تھا، 14-15 لاکھ ملازمین ہیں پنجاب کے پورے کے، لیکن وہ اپنے مطالبات منوانے میں بالکل ناکام رہے، یا ان میں کوئی فقدان تھا، اتحاد کا فقدان تھا۔ حالانکہ وہاں پہ لوگ بھی اکٹھے ہوئے، لیکن آج بجٹ کو پیش ہوئے بھی 4 ماہ گزر چکے ہیں، اس کے باوجود ان کے جو دھرنے ہیں وہ آج سے کل سے پرسوں میں چلتے جا رہے ہیں، لیکن وہ کوئی مؤثر اپنا حکومت کو پیغام دینے میں ناکام رہے اور اپنا مطالبات وہ نہ منوا سکے۔ تو اگر اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں جی گروپ انشورنس کے بارے میں۔ گروپ انشورنس کے بارے میں ڈیلی بہت سارے لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں، جی لاکھوں کا فائدہ ہو گیا، اتنا بڑا فائدہ ہوگا، تمام ملازمین کو ملے گا، اور لیکن اس کی جو
صحیح صورتحال ہے نا وہ دیکھ کر آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ بلوچستان میں مل گئی گروپ انشورنس، خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ان کو مل گئی۔ اب رہ گیا تھا اسلام آباد۔ وفاقی حکومت کی بات کریں تو وہاں پر جو تھی وہ ایک ریٹ دائر کی گئی تھی، وہ پینڈنگ میں چلی گئی۔ اب ریٹ پینڈنگ میں چلے گی، اس کو بھی 4-5-6 ماہ ہو گئے۔ ہوا یوں کہ وہاں پہ ایک ریٹ دائر کی گئی مختلف سرکاری ملازمین نے، حکومت نے ایک چھوٹا سا موقف دیا جی، نیشنل اسمبلی میں اس کی ایک قرارداد پیش کی یا بل پاس کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ وہیں پہ وہیں جو دب کر رہ گئی، نہ اسمبلی میں وہ بل چلا، نہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پچھلے دنوں سنا گیا تھا، لیکن وہ اس سے آگے کوئی اس کی پیش رفت نہ ہوئی۔ پنجاب میں ہزاروں کے حساب سے، سوؤں کے حساب سے ریٹیں تھی، وکلا کو ملازمین نے بڑے پیسے دیے اور وہاں پہ یہ ریٹیں تقریباً 2 سال کے بعد وہاں پہ یہ ریٹیں لگی۔ 2 سال کے بعد جب یہ ریٹ لگی تو اس پر آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے کیا موقف اختیار کیا، اور وکلا جو تھے، کئی وکلا کی تو باری نہیں وہاں پہ آئی، تو وہاں پہ وکلا نے یہ کہا کہ ہمیں گروپ انشورنس کی رقم جو ہے نا وہ زندہ، یعنی کہ اس کا قانون تو یہ ہے کہ آدمی جو گروپ انشورنس کی رقم ہے یا تو دوران سروس وفات پا جائے یا سروس کے ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر وفات پائے تو اس کو ملتی ہے۔ اب اس پر بھی حکومت جو تھی اس نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی ان کے ڈپارٹمنٹ کو بلائیں، تو انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو، اٹارنی جنرل کو اور بہت سارے لوگوں کو اس میں انہوں نے طلب کیا کہ آپ آئیں اور بیٹھیں اور اس کا جواب دیں، اور اپنا یہ جواب بنا کر لے کے آئیں، یہ گروپ انشورنس کی رقم جو ہے وہ ان کو کیوں نہیں دی جا رہی۔ اور وہ بھی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ گروپ انشورنس کی رقم کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، چلو جی لاہور ہائی کورٹ آپ کے حق میں، ملازمین کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، تو پھر کیا کرے گی حکومت؟ سپریم کورٹ چلی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں سال سے کیس پڑے ہوئے ہیں، پھر کئی سال وہاں پہ لٹکتے رہیں گے۔ اب ایک ریٹائرڈ آدمی جو 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ پر جاتا ہے، وہ کئی سال تو ہائی کورٹ میں لگا دے گا، کئی سال وہ جا کر وہ سپریم کورٹ میں لگا دے گا، اس کے بعد بھی اس کو کوئی پتہ نہیں کہ رقم وہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے اپنے دل سے اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہے کہ نکال دیں۔ بس کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی ڈائریکشن آ جائے، کوئی ایسا وسیلہ بن جائے تو شاید یہ رقم مل جائے، ادروائز لگتا نہیں کہ یہ بڑا ایک لمبا پروسیس ہے، لانگ پروسیس ہے، اور اس پہ مطلب بڑی محنت لگے گی، کہیں جا کر پھر اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے پی جی کے بارے میں، ایم پی جی کے بارے میں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم پی جی سسٹم مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ایم پی جی ایک نظام ہے جو پاکستان میں متعارف کروایا گیا۔ یہ حکومت پاکستان نے ملازمین اور پینشنرز کی ادائیگی کے لیے، کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے تیز ترین ڈیجیٹل اور شفاف نظام جو ہے وہ متعارف کروایا ہے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوتی تھی وہ پہلے جاتی تھی بینک میں، یعنی اگر ان تنخواہوں کا پے رول 21-22 کو چلتا ہے تو 26 کو 27 کو فائنل ہوتا تھا تو بینک میں چلا جاتا تھا، ایڈوائس ساتھ جاتی تھی، بینک کا چیک جاتا تھا یا ڈرافٹ جاتا تھا، وہ پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے وہ مختلف بینکوں میں جاتا تھا، بینک والے ایڈوائس سے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے، وہ اس طریقے سے ایک لمبا پروسیس تھا۔ اب جو انہوں نے ایم پی جی جو یہ شروع کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، حکومت، ملازمین، پینشنر و دیگر افراد کے مابین ادائیگیاں کیش نقد کی بجائے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے ذریعے، جس کے ذریعے اس کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی نقصان کی کوئی صورتحال اس میں نہیں بنتی۔ تو پنجاب میں بھی یہ جو سسٹم ہے یہ لانچ کر دیا گیا ہے، پہلے تو وہ وفاق میں کیا گیا، باقی صوبوں میں بھی کیا گیا، اب محکمہ جو پنجاب ہے اس میں بھی یہ سسٹم جو ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت تمام سرکاری ملازمین کی جو ادائیگی ہے وہ بر وقت ہوگی اور بڑی تیز رفتاری۔ اچھا، ہوتا یوں ہے کہ کبھی کسی کی عید کا موقع آ جاتا ہے یا ہفتہ کو چھٹی آ جاتی ہے، جمعہ یا ہفتہ کو چھٹی آ جاتی ہے، سرکاری چھٹی آ جاتی ہے، تو اس ڈیٹوں میں 31 یا 29 30 کو چھٹی آ جاتی ہے تو وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی۔ وہ اب ٹرانزیکشن ہوگی جا کے یکم کے بعد، وہ ان کی ایڈوائس آئے گی،
پھر اس کے بعد چیک آئے گا، پھر کریڈٹ ہوگا ہر ایک اکاؤنٹ میں، بینک والے لیزی ہو جاتے۔ تنخواہ آپ نے دیکھا ہوگا عید پر حکومت اعلان کر دیتی عید سے پہلے کہ تنخواہیں ملیں گی جی، عید سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، لیکن وہ کریڈٹ ہوتی بہت سے لوگوں کی عیدیں خراب ہو جاتی ہیں اور عید پر ان کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ اب ان کو اس سسٹم کو انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا، یعنی اس میں بینک کا کوئی رول نہیں ہوگا، ڈائریکٹ وہاں سے جو پیمنٹ ہوگی ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں، پینشن بھی آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی اور تنخواہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی۔ اور یہ نظام بڑا تیز ترین، اس کا آپ کو میسج بھی مل چکا ہوگا، 28 کو 29 کو 30 تک 31 تک آپ کی تنخواہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ چلی جائیں گی۔ تو یہ ایم پی جی ایک نیا سسٹم لانچ کیا گیا، بڑا زبردست قسم کا یہ سسٹم ہے، جس سے جو ملازمین خاص طور پر پینشن لائنوں میں لگتے تھے، اب یہ سسٹم نہیں ہوگا، آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے، چیک کے ذریعے جب مرضی اپنی تنخواہ اور پینشن لے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔